دورہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ کا بقیہ حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سورۃ توبہ میں جنگ تبوک کا ذکر چل رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنگ تبوک جو تھی اس میں گرمیوں کا موسم تھا، پھل پک رہے تھے، تو جنگ میں جانا بہت مشکل تھا۔ منافقین نے اس میں بہت سے عذر تراشے۔ کوئی کہنے لگا کہ گرمی میں مت نکلنا، کوئی کہنے لگا کہ میرے پاس سواریوں کی کمی ہے، میں استطاعت نہیں رکھتا، اور کسی نے کہا کہ ادھر رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان کی وعید میں آیات اتارتے رہے، احکامات نازل کرتے رہے کہ جنگی ہدایات کیا کیا ہیں، مسلمانوں کو جنگ میں کس طرح ساز و سامان اور ہتھیاروں سے خود کو لیس رکھنا ہے، مستعد رہنا ہے، چاق و چوبند رہنا ہے، اور پھر جنگ سے عذر کس کس صورت میں ممکن ہے، اور پھر منافقین جو ہیں ان کے عذر قبول کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، ان کے لیے استغفار سے روکا گیا، منافقین کی سستی اور کم ہمتی سے آگاہ کیا گیا، ان کو ملامت کی گئی، پرانی قوموں کے واقعات سے ان کو ڈرایا گیا۔ اب یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم جنگ تبوک سے واپس جاؤ گے تو منافقین ضرور تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے سامنے مختلف عذر پیش کریں گے، تو تم نے ان کے عذر کو قبول نہیں کرنا اور کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی اللہ اور رسول تمہارے عملوں کو دیکھیں گے، اور پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے اللہ واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور یہ پھر قسمیں کھائیں گے، تم ان کی طرف التفات نہ کرنا، کیونکہ ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں جہاد میں، اللہ کے راستے میں، اس کو اپنے لیے چٹی سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے، اور جو مومن ہیں وہ خرچ کرنے کو اللہ کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں نے سبقت کی مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ان کے لیے جنات تیار کی گئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، جبکہ اعرابی مدینے کے گرد و نواح میں رہنے والے جو دیہاتی لوگ ہیں یہ کفر و نفاق پہ اڑے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں انہوں نے برے اور اچھے اعمالوں کو ملا جلا کے کیا ہے، ان سے آپ صدقہ قبول کر لیں اور زکوٰۃ ان سے لے لیں، اور یہ شاید ان کو پاک کر دے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا امر اللہ پہ موقوف ہے، اللہ کے حکم پہ موقوف ہے، چاہے وہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کرے۔ مسجد زرار کا ذکر ہے، کفار نے ایک مسجد بنائی تھی، بظاہر ایک عمارت، اس کو مسجد کا نام دیا تھا، لیکن اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور ضرر پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ملامت فرما رہے ہیں کہ تم کبھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، جبکہ اس عمارت کی بنیاد ہی گر جانے والی کھائی کے کنارے رکھی گئی ہے، یہ دوزخ کی آگ میں ان کو لے کے گرے گی۔ جبکہ مومن جو ہیں ان کی یہ صفات ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، ایسی صفات والے مومنوں کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اور اس مشکل ساتھ میں جہاد کے موقع پر بعض مہاجرین اور انصار مشکلوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اللہ نے ان پہ مہربانی کی اور وہ شفقت کرنے والا ہے۔ پھر 3 صحابہ کرام کا واقعہ ذکر ہے کہ 3 سچے پکے مسلمان تھے جو کہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کا معاشی مقاطعہ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا، اور ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدہ ہونے کا حکم دے دیا گیا تھا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، جہاد پہ استطاعت کے باوجود انسان نہ جائے۔ ان کا معاملہ جو تھا وہ لٹکا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کافی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ مہربانی کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اہل مدینہ کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو سچے مومن نبی کے ساتھ کھڑے رہے تو انہوں نے جو بھی اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کی، پیاس کی یا محنت یا بھوک کی مشقت انہوں نے جھیلی ہے، یا وہ ایسی جگہ پہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ ہے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، ان سب باتوں پہ ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا زیادہ، اور جو کوئی میدان وہ طے کرتے ہیں تو سب یہ ان کے لیے اعمال صالح میں گنا جاتا ہے، تاکہ ان کو بہت اچھا بدلہ دیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کا حکم دیا ہے کہ سب کے سب مومن تو نہ اس گروہ میں شامل ہوں، لیکن ایک جماعت یا گروہ ایسا ہونا چاہیے جس میں کچھ لوگ، کچھ اشخاص نکل جائیں اور تاکہ وہ دین کا علم سیکھیں اور اس کو سکھائیں اور اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو ڈر سنائیں اور نافرمانی سے ڈرائیں۔ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ منافقین کا رویہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہو تو مذاق سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کس صورت سے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا، اور پھر چپ کر کے جب انہیں موقع ملتا ہے اور اس پہ عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتائی گئی کہ اے لوگو، پیغمبر تم میں سے ہی آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے وہ بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پہ نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ یونس مکی صورت ہے۔ اس میں پرانی قوموں کے واقعات بشمول حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم سنانے والا بھیجا؟ تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ ہاں، اگر اتنا رحیم کریم خدا اپنی خلقت کی ہدایت کے لیے کوئی نبی نہ بھیجتا تو یہ حیرت ہوتی، اور ایک مرد کو بھیجا۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے وہ بھی مرد تھے، اور مرد جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اعلیٰ اور ارفع خصوصیات رکھتا ہے، جیسے کہ خواتین کی مختلف بیماریاں، مختلف روگ اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ کافر ان کو جادوگر کہنے لگے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش الہی قائم ہوا اور کوئی اس کے سامنے بغیر اس کے اذن کے سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی تمہارا پروردگار ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ پھر پیدا کرے گا تاکہ وہ ایمان والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے پینے کے لیے نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اسی نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو، جیسے کہ شمسی اور قمری کیلنڈرز ہوتے ہیں۔ اور پھر رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اس نے پیدا کی ان سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی پہ خوش ہیں، وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، جبکہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نور سے رہنمائی دکھائے گا۔ قیامت والے دن حشر میں نیک لوگوں کے آگے آگے ان کا نور ہوگا، جس کی روشنی میں وہ اپنی منزلیں طے کریں گے، اور جب وہ اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے بے ساختہ سبحان اللہ کہیں گے۔ آپس میں ان کا قول کیا ہوگا؟ سلام علیکم۔ ایک دوسرے سے جب جنتی ملیں گے تو اس طرح بات کریں گے۔ اور انسان کے رویے کا ذکر ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو دن رات کھڑے بیٹھے لیٹے ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ پہلی قوموں نے بھی جب ظلم کیا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تو کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا کر لاؤ یا اس کو بدل دو۔ تو کہہ دو کہ میں تو اپنے اختیار سے اس کو بدل نہیں سکتا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو میں پڑھ کے نہ سناتا اور نہ ہی تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں اس سے پہلے ایک عمر تم میں رہا ہوں، کبھی میں نے اس طرح نبوت کا دعویٰ کیا، تم اچھی طرح جانتے ہو، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے نام سے مشہور تھے اور سب ان کی نیکی کی گواہی دیتے تھے۔ شرکاء کا ذکر ہے کہ مشرکین ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو کہ نہ ان کا کوئی نقصان کر سکتی ہیں نہ فائدہ۔ تو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے معلوم ہی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ پھر انسان کے رویے کا ذکر ہے کہ جب ہم اسے آسائش اور رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جب زندگی کشادہ کر دیتے ہیں اس کے اوپر، تو ہماری آیات میں ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے۔ کہہ دو اللہ تم سے زیادہ جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو تم ہیلے کرتے ہو فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے دوبارہ سے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ اسی نے تمہیں جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دی، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے چلنے لگتی ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو، پھر سناٹے کی ہوا چلتی ہے، لہریں ہر طرف سے موج مارتی ہیں تو پھر ڈر جاتے ہیں اور تم خالص اللہ کی عبادت کر کے دعا مانگنے لگتے ہو، پھر جب ہم نجات دے دیتے ہیں تو پھر ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہو۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پہ ہوگا۔ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر سبزہ نکلا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، حتیٰ کہ زمین خوب سج گئی، خوشنما اور آراستہ ہو گئی۔ زمین والوں نے پھر ہمارے حکموں کو بلا دیا اور پھر اچانک ہمارا عذاب آ پہنچا۔ اسی طرح ہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ جب انسان خوب دنیا
پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہے، زمین میں بس جاتا ہے تو پھر اچانک اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جنت کو یہاں دارالسلام کہا گیا، اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی بھی ہوگی اور کچھ زیادہ بھی ہوگا۔ زیادہ سے مراد یہاں کہا جاتا ہے اللہ کا دیدار ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جس دن مشرکین اپنے شرکاء کو جن کو پوجا کرتے تھے، وہی شرکاء قیامت کے دن منہ موڑ لیں گے اور کہیں گے کہ تم نے تو ہمیں کبھی پوجا ہی نہیں، ہم تو تمہاری پرستش سے بے خبر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کے اثبات کے لیے کچھ دلائل دیتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے تمہیں کانوں اور آنکھوں کا مالک بناتا ہے، جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار نکالتا ہے، دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اور پھر بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو ابتدا سے پیدا کرے، دوبارہ پیدا کرے، جبکہ اللہ کی یہ تمام صفات ہے؟ اور کوئی ہے شریکوں میں سے جو حق کا راستہ دکھائے، جبکہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے؟ ان میں سے اکثر لوگ تو صرف ظن کی پیروی یعنی گمان پہ چلتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ حق کے مقابلے میں کچھ کارآمد نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے گھڑ لیا ہے، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لو، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دو مجھے میرے عمل کا بدلہ ملے گا اور تمہیں تمہارے عمل کا، اور یہ تمہاری طرف کان لگا کے سنتے ہیں تو تم کیا بہروں کو سناؤ گے، جبکہ ان کے کانوں پہ تو پردے ڈلے ہیں؟ اور کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں؟ اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو ان کو لگے گا جیسے وہ ایک گھڑی بھی دن میں نہیں رہے، اور ایک دوسرے کو شناخت بھی وہاں کریں گے۔ اللہ کے روح جس نے حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گیا۔ پھر ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب، کیا خبر رات کو آ جائے یا دن کو، کیا پھر اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اور قیامت کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو کہ ہاں اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اور اگر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب کے بدلے میں ان کو دے ڈالنا چاہے تو پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس دن وہ پچھتائیں گے اور اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ قرآن پاک کی کچھ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے کن کن ناموں سے پکارا؟ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہوں۔ یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ مال و متاع جمع کرتے ہیں، خزانے جو وہ دنیا کے جتنے بھی جمع کر لیں، قرآن کی نعمت سے وہ بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھ کے سناتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے جو اولیاء ہیں، اس کے دوست ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتوں سے آپ آزردہ نہ ہوں، کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے، یہ باتیں کر کے کسی کی عزت میں کمی نہیں کر سکتے۔ اور سن لو، آسمان و زمین کی جو بھی مخلوق ہے سب اس کے بندے ہیں اور مملوک ہیں، اور یہ جو بھی شریکوں کو پکارتے ہیں وہ صرف محض گمان ہے، اور یہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں، قیاس پہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ ذات اولاد سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اے افطرا پردازو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تو اللہ کی نسبت کیوں ایسی بات کرتے ہو، اس کی اولاد کیوں گھڑتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو قوم نوح کا واقعہ سنائیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہیں میرا نصیحت کرنا ناگوار ہے تو پھر اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر جو کچھ بھی میرے خلاف چال چلنا چاہتے ہو چل لو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا طوفان میں، اور ہم نے نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہیں فرعون اور سرداروں کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے تکبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہنے لگے ہمیں اپنے باپ دادا کی روش سے ہٹاتا ہے، زمین میں تیری ہی سرداری اور چودراہٹ قائم ہو جائے۔ اور پھر جادوگروں کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ جس طرح سے کروایا گیا، اور پھر بنی اسرائیل کے چند لڑکے ہی ان پہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، فرعون کے ڈر کی وجہ سے پھر ایک دعا بتائی گئی ہے کہ ایمان والے دعا کریں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ظالم لوگوں کے ہاتھ سے ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو اور نماز پڑھو۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے رب تو نے فرعون کو مال و متاع اس لیے دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا اور فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور تعدی میں ان کا مقابلہ کیا، ان کو غرق کر دیا اور ڈبو دیا۔ آخر میں عذاب کو دیکھ کے فرعون ایمان کا دعویٰ کرنے لگا کہ میں بھی مان لاتا ہوں، تو جواب ملا الآن کیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ اور فرعون کو پھر عبرت بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی کی کہ ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے اور تجھے عبرت بنا دیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ بنی اسرائیل کے پھر انعامات کا ذکر ہے، ہم نے انہیں عمدہ جگہ دی، کھانے کی پکیزہ چیزیں دیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہماری آیات کو جھٹلایا، اختلاف کرتے رہے اور کتابوں کی تکذیب کی۔ اور پھر قوم یونس کا ذکر ہے کہ جب ایمان لائی تو ہم نے ذلت کا عذاب اس سے دور کر دیا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو سب زمین والے ایمان لے آتے، لیکن یہ سب اس کی آزمائش تھی۔ تو اے نبی ان سے کہو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ دیکھیں، لیکن نشانی اور ڈراوے ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اور پہلی قوموں کے واقعات سے سبق سیکھنے کا حکم دیا گیا کہ ہم ایمان والوں کو، مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں پہلے بھی، ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بلائی دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا، جو کوئی ہدایت حاصل کرے وہ اس کے ہی لیے ہے اور جو اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے۔ اے پیغمبر جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود مکی سورت ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں بہت سے پرانے انبیاء کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، اور وہ کبھی بھی اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ جب وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کر لیں، تب بھی اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔